ہوتا کہ وہ جا کے اپنے مسجد میں اپنے جو مصلی ہیں اس کے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے ان کو جا کے وہ خطاب کر دے کہ چلو بھائی ہم جا کے حکومت کو مجبور کرنے جائیں. ابھی آپ لوگ کے پاس کتنے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں, یہ جا کے اعلان کر دینا لائک امپریکٹیکل ہے, لانگ ٹرم ہے, ان دا اسکائی ہے. امان بندوق چلانی نہیں ہوتی, بندوق دکھانی ہوتی ہے. جی جی حضور جی. کرنے دیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی مجھے آپ میں کر دوں گا بات جا کے مسجد میں, اگلے جمعے کو کر دوں گا. خالد صاحب اگلے جمعے میں کہنا کیا حکومت کو, بھائی مجھے بتائیں نا حکومت کو کہوں حکومت کو نہیں کہنا سر, یہ بتائیں نا ڈیمانڈ کیا مطلب ایٹمی حملہ کر دے. چلیں ایٹمی حملہ ایکسٹینڈڈ ہے. جو میں نے حکومت سے مطالبہ کرنا ہے وہ مجھے بتا دیں, میں کل کہہ دیتا ہوں. ٹھیک, مطالبات صاحب. اچھا امان, جسٹ ٹو آئی تھنک وہ وہی والا جو آرگیومنٹ ہے نا کہ ہم theoretical solutions to practical reality. Nobody's going to disagree on the fact. And by the way, the fact that I was trying to build up the unity on an ilmi background या fiqhi background was because discussion उस वक्त उसके ground revolve करी थी, but that was incidental. That was not like unity उसी बुनियादों पे होगी, because Allah के नबी सल्लल्लाहु की जो personality है that is so holistic that you might not find one individual that is going to be that kind of role model for everybody to gather around. So there will be like everybody would have to play out their own role, and that's the reason میں نے کہا کہ conversations ہونی اور serious conversation, mature conversation جس میں short term سے long term کو define کیا جا رہا ہے. But for example ساحل بھائی نے کہا کہ it has to ایشو پتہ کیا, ایشو پتہ کیا, right there in the tracks, ایشو یہ پتہ جملہ کیا پورا ہی نہ ہونے دینا. سر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ایک عام مسلمان انڈیویجول سے دور نہیں کرنا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس لیول پہ جائیں ہم. agreed. Yeah, but you that started off was my argument. My point is کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ فلسطین میں میری ماں بہنیں بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, so I have to gear up to that level. Agreed. But my problem is جو میرا point تھا that was you need to have role models who are standing up to those principles. I'll give you some role models. And وہ those role models no, at a micro level ہی کہاں ہیں. سر جی اسلام کی اتنی کوئی ضرورت نہیں پڑی سویڈن کی غیر مسلم کرسچنس کو. وہ لڑکیاں جو کشتی میں بیٹھ کے غزہ آ گئی تھیں, وہ ٹیٹوز تھے, کرسچنس تھیں, ایتھیسٹ تھیں, وہ فلسطین میں پہنچ گئی ہیں کہ ہم نہیں تمہاری بدماشی کرنے دیں گے. ہمیں یہاں پہ حج کرنے کی ضرورت پڑی ہے پہلے, ہمیں کون سے تزکیے کی ضرورت پڑی جو ان کا ہو گیا ہوا ہے. مجھے بھی بتائیں پوری برازیل میں تزکیہ ہوا ہے کرسچنس کا جو فلسطین کے لیے پہنچ گیا, ساؤتھ افریقہ نے تزکیہ کر کے ICJ میں جا کے ملٹری انٹروینشن کی ڈیمانڈ کسی نے نہیں کی. اور صدقے جاؤں ملٹری کے, اور تو بہت چھوٹی سی بات ہے ملٹری انٹروینشن جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں سینکشن, اور اس کو ٹانگنا چاہ رہے ہیں نیتنیاہو کو. ہم میں تو وہ کہہ بھی نہیں رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں بندوق دکھانے کی ضرورت ہے اس وقت. آپ کو کب سمجھ آئے گی پاکستان اصل میں کتنا طاقتور ہے. ایک دم ہم نے بندوق دکھانی ہے ان کا, جس $350 سے $2100 کی گولی بن جاتی ہے امریکہ کی. اگر ہم بندوق دکھا دیں تو you one of all people you know how this game works. اوکے, عام بندے کو تو نہیں پتا کہ میں نے ڈالر پرائس پر بلٹ آف دا وچ از جو اسرائیل کے IDF کے چیمبر میں جا رہی ہے اس کا ایک ریٹ ہے. وہ جو آئرن ڈوم ہے اس کے اندر جو میزائل لگے ہیں اس کا ایک ریٹ ہے, مفت میں نہیں آتا. اس کو کوئی منو سلوا نہیں اترتی آپ بنی اسرائیل پہ اینی مور. یہ امریکہ کے ایڈ اترتی ہے, وہ پیسوں کی آتی ہے. وہ ذرا دیکھیں تو صحیح ان کے سیاسی محرکات کیا ہیں. وہ یوکرین میں انوالو ہو چکا ہے پوری طریقے سے. اتنی مشکل سے دشمن جھکا تھا, ہم نے دوسری ٹانگ کھینچنی تھی نیچے سے, بس اس کی خود ہی ہٹ دینا تھا. I still believe America is for the Americans first. At the minimum آپ آرگیو کر رہے ہیں کہ ہماری فوج, ہمارے عسکری ادارے, ہماری اسٹیٹ اپریٹس پوسچرنگ کر لے. میں بتاتا ہوں نا پریکٹیکل کیس اسٹڈی. میں ایک سے پہلے کی بات ادھر ہو جائے گی. امریکہ کو پاکستان نے مشرف کے دور میں مفت ایئر بیسز دی تھی, آپ کو پتا پریکٹیکلی دی تھی نا. مسلمان علماء کو بلا کے مشرف نے پہلے کاؤنسل میں بائن لیا تھا, ٹھیک ہے. وہی سال وہی مہینہ ترکی نے, اتا ترک کے سیکولر ترکی نے پریکٹیکلی $40 بلین لیے تھے انہی ایئر بیسز کے. یہ ہونے کو آرام سے ہو سکتی ہیں چیزیں. آپ کی تھوڑی سی سیلف اسٹیم, تھوڑی غیرت ہونی چاہیے آپ کے اندر بس. یعنی ٹرکی نے کم از کم پیسے ہاں بدنیت 2 نمبر ہے, اس نے بھی دی, مگر ہاں ایٹ لیسٹ نہیں ایسے نہیں ہوا تھا نا کہ تھوڑے سے پیسے دے دیں, ایسے نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا ہمارے بائیلیٹرل اگریمنٹس ہیں, ہمیں عوام کو چپ کرانا پڑتا ہے بھائی. اور آفیشیل $40 بلین لیے ترکی نے انہی ایئر بیسز کا. ہم نے زیادہ دیے بائی دا وے, انہوں نے تھوڑی دی ہیں, ان کی 3 لگی ہیں, ہماری تو ساری کی ساری چلی گئی تھی. اچھا ساحل بھائی, آپ کیا یہ پریکٹیکل انف نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے؟
ڈالر اصل میں نہیں آئے تھے کیا اصل میں نہیں مانگے تھے کیا لگے نہیں تھے؟ بالکل لگے تھے، پریشر آتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ہماری سائلنس کے بدلے ہمارا IMF کا لون تو معاف ہو جائے کم از کم. نہیں میں کم از کم والا مسلمان آپ نہیں کہہ رہے بٹ اور نہیں میں کم از کم والا مسلمان نہیں ہوں سر. میری بچی مر گئی ادھر، میں IMF کے قرضے میں معاف کروا رہا ہوں. سائلنس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ آپ کے اندر ہو، ری ایکشن ہو، آپ اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہوں، ٹائم آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے کب اسٹرائک بیک کرنا ہے. میں تو جرنل نہیں ہوں، میں وار اسٹریٹجی تو نہیں بنا سکتا. تو یہ جن کا کام ہے ان کو ساجے نا. تو لیکن جب آپ طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں بدلے میں اتنے پیسے دے دیں تو آپ نے اپنی سول بیچ دی ہے. سودا نہیں کرنا. ہاں ابھی ہم نے سودا نہیں کیا تو اچھی بات ہے نا، ترکی نے کر لیا بری بات ہے. سر لیکن یوکرین میں جو اسلحہ بھجوایا وہ کیا تھا؟ دیکھیں وہ پتہ نہیں بھیجا وہ ہم کہہ رہے ہیں نا. کوئی سر اب تو مان لیا انہوں نے. سر بات یہ، میری ایک بات سمجھیں، یہ صلاح الدین ایوبی نے حاصل کیا نا جی سر بیت المقدس، جس سے صلیبیوں سے، ٹھیک ہے. 99 سال ان کے پاس رہے، خلافت تھی، ٹھیک ہے. کیوں نہیں حاصل کیا تھا خلافت؟ تیاری کر رہے تھے. تیاری جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، جی ٹھیک ہے. جی. صلاح الدین ایوبی نے بھی ایک دن میں نہیں حاصل کیا تھا، والد صاحب نے کام شروع کیا تھا تو جا کے صلاح الدین ایوبی کے دور میں جا کے مکمل ہوا. طویل جنگ تھی. اس دور کے صلیبی زیادہ طاقتور ہیں یا آج امریکہ، برطانیہ، عالمی طاقتیں زیادہ آج زیادہ طاقتور ہیں؟ تو آپ نے اگر فرض کریں حاصل بھی کرنا ہے تو کوئی ٹائم تو اس میں لگے گا نا. لیکن جی تو نہیں بنا سکتا. تو یہ جن کا کام ہے ان کو ساجے نا. تو لیکن جب آپ طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں بدلے میں اتنے پیسے دے دیں تو آپ نے اپنی سول بیچ دی ہے. سودا نہیں کرنا. ہاں ابھی ہم نے سودا نہیں کیا تو اچھی بات ہے نا، ترکی نے کر لیا بری بات ہے. سر لیکن یوکرین میں جو اسلحہ بھجوایا وہ کیا تھا؟ دیکھیں وہ پتہ نہیں بھیجا وہ ہم کہہ رہے ہیں نا. کوئی سر اب تو مان لیا انہوں نے. سر بات یہ، میری ایک بات سمجھیں، یہ صلاح الدین ایوبی نے حاصل کیا نا جی سر بیت المقدس، جس سے صلیبیوں سے، ٹھیک ہے. 99 سال ان کے پاس رہے، خلافت تھی، ٹھیک ہے. کیوں نہیں حاصل کیا تھا خلافت؟ تیاری کر رہے تھے. تیاری جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، جی ٹھیک ہے. جی. صلاح الدین ایوبی نے بھی ایک دن میں نہیں حاصل کیا تھا، والد صاحب نے کام شروع کیا تھا تو جا کے صلاح الدین ایوبی کے دور میں جا کے مکمل ہوا. طویل جنگ تھی. اس دور کے صلیبی زیادہ طاقتور ہیں یا آج امریکہ، برطانیہ، عالمی طاقتیں زیادہ آج طاقتور زیادہ طاقتور ہیں. تو آپ نے اگر فرض کریں حاصل بھی کرنا ہے تو کوئی ٹائم تو اس میں لگے گا نا. لیکن حضور آپ کے سوال میں ہی، آپ کے جواب میں ہی سوال موجود ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پروسیس تو شروع ہوا تھا. فی الحال تو صورتحال پاکستان کے اندر یہ لگ رہی ہے کہ پروسیس کو ہی بند کر دیا گیا. یہ ہمیں لگ رہی ہے نا. میرے حساب میں جب تک پاکستان سعودی عرب کی طرح جا کے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے قریب نہیں پہنچ جاتا تب تک مہلت ہے. اور اس سے بڑی بات کچھ اور ہے. بات یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ اور بات ہے. طاقت کا ڈیفرنس اتنا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر آپ غالب نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. اللہ کی مدد حاصل کرنے کی بھی تو کچھ شرائط ہیں. درست. ٹھیک ہے. کردار میں ہم یہودیوں سے بھی گئے گزرے ہوں، وضع میں تم اور نصارہ تو تمدن میں ہوں، تو مدد آئے گی یا کوٹ چڑھے گی؟ کوٹ چڑھے گی. اور یہ خود یہودیوں کو چڑھی ہے، 2 دفعہ چڑھی ہے تاریخ میں. جی سر. بخت نصر آیا، مشرک تھا. یروشلم، نبی بھی موجود تھے یروشلم میں. وہ بنو اسرائیل کی کانت تسوسہم الانبیاء جو ہے نا، وہ تسوسہم الانبیاء، ان کی سیاست اس وقت انبیاء کر رہے تھے. جب بخت نصر نے آ کے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، اذا جاء وعد اولاہما بعثنا علیہم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا. کیوں ہوا؟ اس لیے کہ فساد کر رہے تھے. فساد کیا تھا؟ نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے. فساد کیا تھا؟ کیا بیت المقدس کی تقدیس آپ ذاتی کردار پہ آ رہے ہیں کہ لوگوں کے انفرادی کردار کیسا ہے؟ لیکن نہیں انفرادی کردار نہیں، اجتماعی کردار. اجتماعی کردار بھی، رول آف لا جو ہے نا، وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی بجائے ارباب بنا لیے تھے اپنے علماء اور رہبان، اور ان کی خواہشات کے مطابق وہ نظام چل رہا تھا. اور سمجھ یہ رہے تھے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا. مقابلہ کیا تھا. 6 لاکھ قتل ہوئے تھے نا. مقابلہ کیا تھا تو قتل ہوئے تھے نا. نبی سمجھا رہے تھے تمہاری ٹھیکری بھی نہیں بچے گی اس لیے کہ تم غلط رخ پر کھڑے ہو. انہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا. انہوں نے کہا ہم لڑیں گے. لڑے اور 6 لاکھ قتل ہوئے، 6 لاکھ غلام بنے.
اور اس شہر کے اندر ایک اینٹ دوسری اینٹ کے اوپر رکھی نہیں رہی گئی, سب گرا دیا. اور یہ اللہ کہہ رہا ہے میری ایمانیات سہیل بھائی یہ میری پوائنٹ, سزا تھی. اس پوائنٹ کے اندر ایک سوال ہے پھر اسی ضمن میں جو سر یہ پریمس ہی کوئی اور ہے نا. اسی آئی انڈرسٹینڈ پریمس ڈفرنٹ بٹ اسی ضمن میں اسی ٹاپک سے سوال ہے کہ لیٹ سے مصلحت پسندی ہے, ہم ایک پلاننگ کر رہے ہیں, مصلحت پسندی ہے, ہم اسٹریٹجائز کر رہے ہیں. میں سر مسئلے تھی کہ سر شیخ نے ایمانیات تو 6 مہینے کے اندر ہم نے بل پاس کرنے میں 6 مہینے لگا دیے کہنے میں کہ یہ برا ہے. بتاتا مذمت کرتے ہوں, میں بتاتا ہوں نا اس کا. دیکھیں ایمانیات کا جو چیپٹر ہے نا, ایمانیات کا چیپٹر وہ ہر مسلمان پاکستانی کے لیے ہے ہی نہیں. ابھی شیخ قرآن پاک کی آیتیں سنا رہے ہیں, آدھے سے زیادہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسپیشلسٹ میٹر ہے کیونکہ قرآن پاک کھولتا نہیں ہے کوئی. میں ایمانیات کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف فراست کی بات کر رہا ہوں. وہ ایسے پاکستان کے پارلیمنٹیرینس کو آ گئی ہے بغیر قرآن کھولے, ٹھیک ہے, انڈیا میں بھی آ گئی ہے بغیر سمجھے کہ دین کیا ہوتا ہے. میں چاہ رہا ہوں مسلمان لڑکے لڑکی میں فراست آ جائے. میں آپ کو اس کی کیس اسٹڈی دیتا ہوں, پرانی بات نہیں کروں گا, ابھی ریسنٹلی بات کروں گا. نواز شریف صاحب ابھی پرائم منسٹر ہیں, غور سے سمجھیں, یہی بہت ویک مینڈیٹ کے ساتھ پاکستان میں پرائم منسٹر تھے, اور امریکہ کے ہسٹری کے جان ایف کینیڈی کے بعد کا سب سے پاورفل پریزیڈنٹ بل کلنٹن پریزیڈنٹ تھا. جب پاکستان کے سب سے ویک پرائم منسٹر نے, جن کی اسٹیم کے بھی ایشوز ہیں, مجھے ایز اے سائیکالوجسٹ بتا رہا ہوں, ان کو کبھی کوئی بات ہو تو ضرور رجوع کیجیے گا, میرے پاس اس کی بھی دوائیاں ہیں, وہ گئے امریکہ, اور امریکہ جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے ایٹمی دھماکے کرنے ہیں. اس نے کارگل کا واقعہ چل رہا تھا, سوری, کہ میں نے فوج نہیں بلانی واپس, اور کلنٹن نے انگلی کے اشارے سے کہا منہ ادھر کر کے کہ واپس بلاؤ, اور 24 گھنٹے میں ہم نے فوج واپس بلا لی. اتنے ویک تھے نواز شریف صاحب. مگر آپ کو پتہ یہی نواز شریف صاحب اسی کلنٹن کے سامنے سر تن کے کھڑے ہو گئے تھے کہ دھماکے تو میں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ پبلک مینڈیٹ میرے ساتھ ہے, عوام اس وقت دھماکے چاہ. کیوں انڈیا نے دھماکے کر دیے میں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں انڈیا کو اسرائیل سے سبسٹیوٹ کریں, ایٹمی دھماکے کو پاکستان کی انٹرونشن سے سبسٹیوٹ کریں. سچویشن وہی ہے, بس ہم یہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ مسلمان علماء کی فراست. یہاں پہ میں التجا کر رہا ہوں علماء سے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں اللہ نے آپ کو طاقت دی ہوئی ہے, آپ نے ایک دفعہ اسٹریٹ وائس کریٹ کر دینی ہے. کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر مین اسٹریم علماء کرام اکٹھے ہو کے یہ تھریٹ کر دیں کہ ہم فتویٰ ایشو کر دیں گے, گن دکھائی ابھی کی نہیں ہے, چلائی نہیں ہے, تو پبلک مینڈیٹ کے پیچھے ہمارے چیف کو بھی اور ہمارے پولیٹیشینس کو بھی دانت مل جانے ہیں, ان کو طاقت مل جانی ہے امریکہ کے سامنے کہ ناؤ وی آر پارٹی ٹو دا بگر گیم. اور امریکہ بھی سمجھ جائے گا ہاں بھائی 25 کروڑ کا مینڈیٹ ہے ان لوگوں کے پاس, ایسے نہیں آ گئے, یا تو ان کو بلینز میں خریدو, ٹھیک ہے, جس سے بھی اسرائیل کی گولی مہنگی ہو جاتی ہے. اسرائیل کی گولی زیادہ مہنگی ہوتی ہے, اگر یہاں پہ بک بھی گئے سارے تو تب بھی فلسطینی بچ جائیں گے, اور اگر نہیں بھی بکنے والے تو پھر اسرائیل کو ڈائریکٹ سینکشن امریکہ خود لگائے گا, ویٹو واپس لینا پڑے گا اس کو. ایٹمی دھماکے ہم نے کیے ہیں, یہ پریکٹیکلی ہوئے ہیں, یہ اور چاند پہ جانے والی گانے نہیں ہیں جو شاید ہوئی شاید نہیں ہوئی. سو یو نیڈ ٹو سی دا پاور از ود ان یور مائنڈس. ابھی شیخ نے آپ کے دل کی بات کی ہے, اللہ کرے کاش ہم ایمانیات کے چیپٹر پہ ایسی بات کریں, مگر میں آپ کے دماغ کی بات کر رہا ہوں. مغیرہ بھائی سارا کانٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے, مصلحت پسندی ہو سکتی ہے, حکومت پلاننگ کر سکتی ہے, 100 مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن یہ پروٹیسٹ پہ بھی کریک ڈاؤن ہوا, کوئی بھی پوسچرنگ بھی نہیں کی اسٹیٹ نے. آئی نو آپ لوگ اس فیلڈ پہ نہیں ڈسکشن کرتے ہیں عام طور پہ, بٹ ایز سمبڈی ہو از لیڈنگ تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس, آپ سے وہ سوال کرتے ہوں گے یقیناً. پروٹیسٹ پہ بھی کریک ڈاؤن ہے, جھنڈا بھی نہیں پہننا, سوشل میڈیا پہ پوسٹ بھی نہیں کرنی, ڈی چوک بھی نہیں آنا, ملٹری انٹرونشن نہیں مانگنی, دعا بھی نہ کرو مسجد میں, خطبے میں بھی نہ ذکر کرو. تو یہ کیا پلاننگ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہو رہی ہے, جس کا جو رونما ہونے والی ہے, جو یو نو آپ کو بہت رنگ لانے والی ہے؟ جزاک اللہ خیر. میں تھوڑی سی یہ ساری ماشاءاللہ کنورسیشن آپ بھائیوں کی سن رہا تھا. اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے امان اللہ بھائی کہ ہمارا جو ٹاپک تھا نا, مجھے لگتا ہے ہم بہت زیادہ ڈیٹریکٹ کر گئے ہیں اس ٹاپک سے, انلیس شاید میں صحیح سمجھا نہیں ہوں, کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک تھا میرا خیال ہے کہ وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ہاؤ وی کین بلڈ یونٹی. تو جب تک تو بات یہاں تک چلتی رہی کہ ہم ایز لانگ ایز ہم کسی مسلمان کے درد کو فیل نہیں کرتے تو ہم یونائٹ نہیں ہو سکتے. دیٹس پرفیکٹلی فائن, دیٹس اے ویلڈ ایک آپ کے پاس آرگیومنٹ ہے, اور ڈیفینیٹلی
اس کے پیچھے آرگیومنٹس اور ایویڈنسز بھی ہیں، لیکن وہ کب سے کنورزیشن اور ہمارا ڈسکورس جو ہے فلسطین کے مسئلے کو کیسے سالو کرنا اس کی طرف کب سے چلا گیا. مطلب میں بھی اسے ذرا تھوڑا ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فلسطین کیونکہ ابھی ہو یہ رہا ہے کیا آپ اس کو ایک گلوبل ایونٹ نہیں سمجھیں گے لائک 9/11؟ ایک بار مجھے ذرا بات مکمل کرنے دیجیے. تمام شیعہ سنی دیوبندی بریلوی علماء اکابرین اتحاد ہو گیا تھا ان کا بھی، چیف صاحب نے جب ان کو بیعت کے لیے بلایا. میں یہ بتاتا ہوں یہ اس ضمن سے نکلی تھی بات کہ اگر دین کام نہیں آتا لوگوں کے تو وہ کیمیکلی بایو کیمیکلی ان کو ایکسائٹ نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی دیکھیں جنرلی امان اللہ بھائی جنرل پرنسپلس کے ایز این اصولی طور پہ ڈسکشن ایک الگ ڈسکشن ہوتی ہے. جب ہم ایک کیس اسٹڈی کو پکڑ لیتے ہیں نا تو اس کے پیچھے پھر ہر بندے کی اپنی رائے ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہو یہ رہا ہے جیسے ماشاء اللہ اس وقت کسی بھی بندے کو یہاں پہ فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلسطین کے لیے جد و جہد کرنا، ان کے لیے درد رکھنا، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا جو اس کی طاقت میں ہے. جہاد یا جہاد کی مختلف ٹائپس ہے، ہر ٹائپ کی جہاد اس میں شامل ہے. اس میں جہاد قتال شامل ہے، قتال بھی شامل ہے بالکل، لیکن وہ کن لوگوں کے لیے ہے وی نیڈ ٹو ڈسکس دیٹ ایز ویل. اچھا میرے لیے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری ڈسکشن میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے نا 2 اسٹیک ہولڈرز ہیں. یہاں پہ کبھی بھی ہم لوگ جو ہے نا اسکیپ گوٹنگ نہیں کر سکتے. یعنی ابھی ہو یہ رہا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ امت کی جو لیڈرشپ ہے یا اس مسئلے کو حل کرنے کی اصل ذمہ داری جو ہے وہ علماء پر ہے. دیکھیں آپ کی جو ملٹری ہے، جو آپ کے سیاست دان ہیں، کیا وہ امت کا پارٹ نہیں ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا اللہ کی ان سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں اور جسموں پہ حکومت کرتے ہیں آپ کی حکومت یا آپ کی اسٹیٹ ہوتی ہے. ان دونوں کو ان ہارمنی مل کے کام کرنا ہے. دے ہیو ٹو یونائٹ ٹوگیدر، اور کبھی بھی یہ آپس میں کانفلکٹ کر کے کبھی بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. تو ہونا یہ چاہیے، مطلب the solution that I have is میں آپ کو solution بتاتا ہوں. اگر اسلاف کی مثال لی جائے تو امام احمد بن حنبل تو مہنا کے خلاف چٹان بن کے کھڑے ہو گئے تھے. کبھی کبھی تو کانفلکٹ ہوئے گا، جو دلوں کے بادشاہ ہیں اور جو جسموں کے بادشاہ ہیں ان کے درمیان کبھی نہ تو کبھی کانفلکٹ ہوگا. بالکل، اور جب وہ کانفلکٹ ہوگا نا تو پھر آپ تیسرے بندے کا مسئلہ نہیں حل کر سکتے. تیسرے کا مطلب ہے یعنی فلسطین کا مسئلہ نہیں حل کریں، پھر آپ آپس میں مسئلہ. آپ نے فلسطین کو ادرائز کیوں کر دیا ایک دم سے؟ جی آپ نے فلسطین کو ایک دم سے ادرائز کیوں کر دیا؟ وہ ادرائز نہیں کیا. اس ٹائم انفارچونیٹلی ہے یہ مسئلہ کہ ہم پاکستان میں پاکستان کے علماء اور پاکستان کی اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں نا. اگر ہم ایز این امہ کی بات کریں تو وی نیڈ ٹو بی پریکٹیکل ان دیٹ سینس ایز ویل. اچھا اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس کرنے کے کام یہ ہے کہ جب تک ہمارے اسٹیٹ اور اسی طریقے سے جب تک ہمارے علماء مل کے نہیں بیٹھیں گے، اسٹریٹجائز نہیں کریں گے، کیونکہ دیکھیں یہ ایک نالج گیپ ایگزسٹ کرتا ہے. کسی بھی ججمنٹ کے لیے نا آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک فقہ الشریعہ کی ضرورت ہوتی ہے، شریعت کی فقہ آپ کو آنی چاہیے کہ شریعت کیا کہتی ہے اس مسئلے کے بارے میں، اور دوسرا آپ کو فقہ الواقع کی ضرورت ہوتی ہے، سرکمسٹینشیل انڈرسٹینڈنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ہوتا یہ کہ جب آپ نے کوئی ججمنٹ پاس کرنی ہے نا تو آپ کو دین کا علم بھی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کہ کیا کیا ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے نقصان نہیں کریٹ کرنا، ہم نے گریٹر ایول نہیں کریٹ کرنا، ہم نے آپس میں مزید جھگڑا لڑائی نہیں کرنی، ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے. سو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از کہ علماء کے پاس عام طور پہ میں نے یہ دیکھا اینڈ وی ڈو انڈرسٹینڈ، اور میں بھی اس کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں، کہ ہمارے پاس بعض اوقات نا فقہ الواقع کی کمی ہے. دیر از اے نالج گیپ. ہم شاید سرکمسٹانسز کو اس طریقے سے سمجھ نہیں پاتے. ہم شاید جس طریقے سے اکیڈمکس ہوتے ہیں نا ایک آئیوری ٹاور کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ریالٹی سے بہت زیادہ ڈسٹنٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس امت کے اور بھی جیسے مثال کے طور پہ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو گئے، اسی طریقے سے سیاست دان ہو گئے، ان کو حالات حاضرہ کا شاید ہم سے بہت اچھا پتہ ہے. تو what we need to do is کہ ہمیں ان ہارمنی، جیسے کہتے ہیں نا جسم اور روح کو مل کے، دل کو مل کے ایک اسٹریٹجی کو ڈیفائن کرنا ہے اور اس اسٹریٹجی کو پھر امپلیمنٹ کرنا ہے، اور پھر امت سے ہم ایکسپیکٹیشن کریں گے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. ایٹ لیسٹ پاکستان لیول پہ اگر ہم پاکستان میں یہ کام کرتے ہیں تو ہم پاکستان میں جی مگر بھائی 1 سال ہو گیا، 7 اکتوبر آنے والا ہے. جی 1 سال میں ابھی تک ہارمونیس اب اسٹریٹجی ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں یہ ایک بات بالکل درست ہے کہ ہمیں ایک گروپ کو انیشیٹو لینا ہے. یا تو حکومت انیشیٹو لے کہ جی علماء کو بلائے، یا پھر علماء کو انیشیٹو لیں، علماء انیشیٹو لیں کہ ہم ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، لیٹس سٹ ٹوگیدر، لیٹس نیگوشیٹ کہ کہاں کہاں پہ ہم مل کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. تو بالکل یہ کمی ہے. لیکن اس سے زیادہ جو ہے نا یہ بحث کرنا کہ جی ابھی یہ اسٹریٹجی یوز، یہ اسپیسیفکس میں جائیں گے، میرا خیال ہے کہ ان مائی ہمبل اوپینین میرا خیال ہے ہمیں آڈینس کو بھی نہ مان اللہ بھائی کوشچنس کرائے، کیونکہ اس طرح کی ڈسکشن جو ہے نا یہ کبھی ختم نہیں ہونی. سر میرا بس ایک 10 سیکنڈز، تمام علماء کرام اکٹھے ہوتے ہیں جب بھی چیف صاحب نے بیعت لینی ہوتی ہے یا حکومت نے اسرائیل کے حق میں بیعت گئی ہے کہ ہم نہیں جائیں گے، تو وہاں پہ ہم اتحاد امت کر چکے ہیں. یہ نہ کہیں کہ علماء آپس میں اکابرین متحد نہیں ہوتے. جی سر. ایک کانفرنس ہوئی تھی
اسلام آباد میں جی سر تمام علماء بلائے دو گئے تھے. مجھے ایک کا پتہ ہے جی ہاں وہ یک کے بعد دیگرے دو ہی ہیں. جو کنونشن بھائی صاحب مائک تھوڑا نہیں کنونشن سینٹر میں نہیں ہے سر, اس کو تو نہیں میں گن رہا ہوں. یہ ان کی بات کر رہے جی ہیں میں جن کی بات کر سرکار رہا کے ہوں سامنے. جی اسرائیل پہ جب فلسطین پہ جب اٹیک ہوا نا اس کے اگلے جس ہفتے کی بات کر رہا ہوں نا وہ کنونشن سینٹر میں اسرائیل کے موضوع پہ ہوئی تھی. جی وہ میں نے سنے تھے نعرے جی اس سے تو اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا کہ جہاد فرض ہے. سر اقرب کا فتویٰ دیا, جی اقرب کا فتویٰ ہے کہ جو قرب کے ممالک ہیں صرف وہ نہیں انہوں نے کلیئرلی کہا کہ مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہے. جو بھی بھائی پوائنٹ صاحب ہے بھائی صاحب مائک ڈائریکٹلی میں اونچا ادھر بولیے. موجود تھا, میرے سامنے یہ بات ہوئی ہے. مفتی تقی عثمانی جو کہ میرے خیال میں سب کانٹیننٹ میں ہندوستان میں پاکستان کے تو جو مفتی اعظم ہے نا, مفتی اعظم جی انہوں نے دیا. ان کو عرب سب دنیا میں کانٹیننٹ بھی میں ان کی بڑے علماء میں مانا جاتا ہے. عرب سوال دنیا اصل میں میں یہ ہے, میں بہت کہتا ہوں عزت سارے مسلمان متحد ہو جاتے ہیں. نہیں سر خالد صاحب فتویٰ اگر ایسے ہوتا نا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے فلسطین کے لیے, اگر نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب زرداری صاحب آپ نے اگر کچھ نہ کیا تو ہم آپ کے اوپر ووٹ ڈالنا حرام کر دیں گے. ٹھیک ہے یہ جملہ پورا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوا, لیکن جہاں تک ان کا وہ والا ایک والا حصہ ہے وہ ہو گیا. اصل میں میری جو الجھن ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سارے علماء متفق بھی ہو جائیں اور یہ والا کام بھی کر دیں, جی یہ والا جملہ اشاف ہے, یہ بھی بیچ میں شامل کر دیں اور ساری قوم ان کے اس فتوے پہ راضی بھی ہو جائے اور انہیں ووٹ دینا بند بھی کر دے, اور یہ سارے انڈر پریشر بھی آ جائیں. کون؟ حکومت اور چیف صاحب. سر یہ 48 آورز میں سارا معاملہ پورا ہو جانا ہے. بالکل. کریں گے کیا؟ پریکٹیکلی نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ پریکٹیکل سٹیپس میں یہی ہے کہ ہمیں نا میرا سوال ہے مراد آپ کے ہمارے پاس نا امان اللہ بھائی وی ڈونٹ اچھا چلیں ہم ایسکیلیشن لیڈر کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پاکستان, آئرلینڈ, اسپین, ساؤتھ افریقہ بڑھتا جا رہا نا, تو اس سطح پہ ہم ساؤتھ افریقہ والا کام نہیں کر سکتے, وہ امپریکٹیکل ہے. یعنی انٹرنیشنل لا میں ہم مانتے ہیں, ہم سگنیٹری ہیں, ہم یو این کے ممبر ہیں, ہم نے آئی سی جے کو نہیں اپروچ کیا, ہم نے آئی سی سی میں ایف آئی آر نہیں ڈلوائی نیتن یاہو کے خلاف, بین گویر کے خلاف, ہم نے یو این کو نہیں اپروچ کیا. ہمارے اپنے ملک میں 6 مہینے میں ریزولوشن پاس ہوئے تھا, بل پاس ہوا تھا کہ ہم مذمت کرتے ہیں. مطلب مذمت بھی نہ کریں ہم فارملی. یعنی میں صرف پوچھ رہا ہوں کہ ایسکیلیشن لیڈر ہے. آپ نے پہلے کہا کہ ایکسپرٹس ہیں پولیٹیکل سائنس کے, انٹرنیشنل لا کے, انٹرنیشنل ریلیشنز کے, این ڈی یو کے ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں, ایک پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہوئے ہیں کاکڑ صاحب جو تھے. تو ایسکیلیشن لیڈر کے اندر اگر پاکستان لوئسٹ بینچ مارک ہے, اینڈ لیٹ سے پریکٹیکل ایگزامپلز میں ہائیسٹ بینچ مارک یمن ہے, ساؤتھ یمن جو لڑ رہا ہے, یہ ہوتی حکومت جو ہے, ٹھیک ہے اپنے مفاد کے لڑ رہے ہیں, ان کے سمندری راستے ہیں, ہم سب بحث کر سکتے ہیں, بٹ یمن سے لے کے پاکستان اس درمیان کون سا سٹیپ پریکٹیکل ہے علماء کے نزدیک؟ اخی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ صرف ایک کمیونٹی کو کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں. وائی آر وی اسکیپ گوئنگ؟ حکومت کو تم نے اسیوم کر لیا وہ کام نہیں کر رہے. دیکھیں یہ آپ کیسے, یعنی مثال کے طور پہ آپ کو ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے میں نے, تو آپ کو کہتے ہیں چونکہ آپ نہیں کر رہے تو چلے یار میں آپ سے ایکسپیکٹیشن, کیوں نہیں ایکسپیکٹیشن رکھتے بھائی؟ کیا یہ ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے؟ آپ کیسے ان کو سائڈ لائن کر سکتے ہیں؟ یو کین نیور ڈو دیٹ. پریکٹیکلی شرعی طور پہ بھی, اخلاقی طور پہ بھی, لیگلی ہر اعتبار سے ذمہ داری یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے, اللہ نے ان کو سلطہ دی ہے, اللہ نے ان کو ریسورسز دیے ہیں. امت کے بہت بڑے یعنی پاکستان کے میجورٹی ریسورسز ان کے ہاتھ میں. ایک بندہ, ہاں عوام علماء کا کام ہے گائیڈ کرنا, علماء کا کام گائیڈ کرنا, یہ نہیں مطلب کہ علماء کا کام خاموش رہنا. آئی ڈو انڈرسٹینڈ فار اے فیکٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء یہ کر بھی رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں امان اللہ بھائی, پریکٹیکلی جس کے پاس طاقت ہوتی ہے, جس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے, علماء بھی ایک حد سے زیادہ. دیکھیں ہم نے حرمت رسول کی بات کی, حرمت رسول کا مسئلہ ایک یونیورسل مسئلہ ہے. یعنی حرمت رسول کا مسئلہ جو ہے نا ایک یونیورسل کاز ہے مسلمانوں کے لیے, جہاں پہ شیعہ سنی سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. نہیں وہ بھی ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں. اس کے باوجود آپ دیکھیں پاکستان کے اندر حرمت رسول کی جو تحریکیں تھیں, جب انہوں نے بہت زیادہ اس ایک خاص جو ان کو پیرامیٹرز دیے گئے تھے اس سے باہر ہونا شروع ہوئی, ان کو بھی کرش کر دیا گیا. حالانکہ ہم نے ان کی عوامی طاقت کو دیکھا, لیکن اس کے باوجود ان کو جس طریقے سے کرش کیا گیا, وی کین ناٹ امیجن. یعنی علماء کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار دے ہیو ٹو بی سوسائڈ بامبرز ناؤ اینڈ وی ہیو ٹو, یعنی سوسائڈ بامبرز آپ نہ ایکسپیکٹیشن رکھیں نا. یہ بہت فیئر بات ہے کہ حکومت کا اونس, ہم قطن حکومت کی رسپانسبلٹی, تو ہم یہاں پہ حکومت پہ بات ہی نہیں کرتے. یعنی ہم میں سے کتنے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں علماء کے خلاف, سٹیجز پہ جا کے کہتے ہیں علماء کو یہ کرنا چاہیے, فتوے دیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عوام ڈائریکٹلی, جو لوگ اصل بندے ہیں جن کا کام ہے, ہم آپ کو کہتے ہیں یہ کریں,
कितनी स्पीचेस में ये बातें की टी आपने? चौक में गए थे लोग, कितने मुतालबात किए गए, नेगोशिएशन हुई। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, वो आपने वहाँ क्या पे- किया? तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसको कर रहे हैं? उलमा चूंकि गरीब तबका है, बेचारे सुन लेते हैं, उनकी कोई सुनता नहीं, इसलिए आप उनको तो रगड़ा लगाते जाओ, लेकिन वहां पे जो असल जिम्मेदार है, जिनके पास ताकत है, जिनको हाउ टू स्पॉट अ मैजिशियन, पता कैसे मैजिशियन जो है ना वो